السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 7واں مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کے ٹھیک 2 مہینے بعد رجب کو شامل کر ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ رجب ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت، جن کی عظمت، جن کی تعظیم روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ رجب یہ ترجیب سے ہے، اور ترجیب کا معنی تعظیم ہے، تکریم ہے۔ رجب کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، اور مرجب کا معنی ہے تعظیم کیا ہوا۔ اور رجب کے مہینے کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ رجب مضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مضر عرب کا ایک قبیلہ تھا جو رجب کے مہینے کی بے حد تعظیم کیا کرتا تھا، اور تعظیم میں غلو اختیار کیا کرتا تھا۔ تو مضر قبیلے کی اس مہینے میں بے حد درجہ تعظیم و تکریم کرنے کی نسبت کی بنا پر اس مہینے کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جس وقت آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اس وقت سے یہ 12 اسلامی مہینے چلے آ رہے ہیں۔ ترتیب اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کے بعد فرمائی۔ لوح محفوظ میں یہ 12 مہینے اول ہی سے درج تھے، محفوظ تھے، موجود تھے۔ تو اللہ جل شانہ ان 12 مہینوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 فرمائی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور رجب کا مہینہ جمادی الثانی یا جمادی الاخری ایک ہی مہینے کے نام ہے۔ جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کے مہینے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیانی مہینے کا نام رجب ہے۔ چونکہ حرمت والے مہینے، یہ ایسی حرمت تھی ان مہینوں کی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے جاہل لوگ بھی جو دین سے بھٹکے ہوئے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اگر ان کی سال ہر سال سے لڑائیاں چلی آیا کرتی تھی، قتل و غارت چلی آیا کرتی تھی، تو جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہوتے تو وہ اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا کرتے تھے اور لڑائی نہ کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کو اسم بھی اس کا معنی کیا گیا ہے رجب کا، اور اسم کا معنی ہے بحرہ۔ تو جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو تلواریں آپس میں بھڑتی،
تو شور برپا ہوتا، چیخ و پکار ہوا کرتی تھی، گھوڑوں کی آوازیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کے جنگی محاذ پر لڑنے کی ایک گونج ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ مہینے شروع ہوتے تو تلواریں نیام میں موجود ہوتی، لوگ گھروں میں بیٹھتے، جھگڑے ختم ہو جاتے، قتل و غارت ختم ہو جاتی، اور گھوڑوں کی دوڑ ختم ہو جاتی، اور جنگ کا ایک میدان جو سجتا تھا وہ ختم ہو جاتا، تو سناٹا چھا جاتا۔ تو یوں محسوس ہوتا کہ لڑائیوں کی گونج رک گئی، گھوڑوں کی دوڑ رک گئی، شور شرابہ ختم ہو گیا۔ جس طرح ایک بہرے کو کچھ سنائی نہیں دیتا، اس طرح لوگ بہرے ہو جاتے کہ جس طرح لڑائی ہے ہی نہیں اور ہوتی نہیں۔ تو اس لیے رجب کا ایک معنی اسم بھی کیا گیا، بہرا۔ تو رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ زمانہ اسلام میں جب زمانہ اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی حرمت تھی اسے برقرار رکھا۔ قتل و غارت کی جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی، البتہ ادب، احترام، تعظیم وہ ابھی بھی اسی طرح باقی ہے۔ تو اس مہینے کا اندر گناہوں سے رکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، یہ اس مہینے کی تعظیم کا حصہ ہے، اور قتل و غارت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اس مہینے کی تکریم کا ایک حصہ ہے۔ جھگڑے، لڑائی، نفرتوں کو دور رکھنا اس مہینے کی تکریم کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کا ادب و احترام آج بھی لازم ہے ہر ایک مسلمان پر۔ تو اس مہینے کے اندر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح طور پر ایسا پیغام نہیں کہ اس میں روزے رکھو گے تو اتنا اجر ملے گا، اس میں صدقات کرو گے تو اتنا اجر ملے گا۔ ہاں، مستحب کے درجے میں آپ جتنے روزہ رکھنا چاہیں، آپ کو باقی مہینوں کے مقابلے میں عبادت کرنے کے اعتبار سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا اجر اور ثواب زیادہ ملے گا۔ جتنا باقی مہینوں کا اندر جو ہے عام کوئی نیکی کرو تو اجر ہے، لیکن اس مہینے کا اندر نیکی کرو تو اس کا اجر بڑھ جائے گا عام مہینوں کے اعتبار سے۔ لیکن کسی خاص عمل اور ذکر کا یا روزے کا اہتمام کا حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے کہ تم فلاں نیکی کرو تو اتنا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر گناہ کرنا، ایک ہے عام دنوں میں کوئی گناہ کرنا، ایک ہے رجب کے مہینے میں گناہ کرنا۔ تو عام مہینوں کے گناہ کرنے کے اعتبار سے اس مہینے میں گناہ کرنے کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پکڑ اور گرفت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، اس مہینے کا اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، تو اس اعتبار سے، لیکن وہ بھی واضح طور پر حدیث موجود نہیں اس بات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال میں معراج ہوئی اس سال میں بھی اختلاف ہے، جس مہینے میں معراج ہوئی اس مہینے میں بھی اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں سال کے بارے میں، مہینے کے بارے میں بھی۔ اس لیے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، کیونکہ یہ ایک بعد میں بنی بناوٹی ایک لوگوں کا ایک طریقہ کار چلا آیا، اور اب معاشرے میں اس طرح رواج ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ 27 رجب کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ جب سالوں میں اختلاف ہے، مہینوں میں اختلاف ہے، پھر دن میں تو اور بھی زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس لیے حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کا ادب و احترام رکھنے کی توفیق